بات ہوگی پلینٹس کی، کیا امپیکٹ پڑنے والا ہے ہماری زندگیوں پر، اور جیسے ہمیشہ ہم کرتے ہیں پہلے حصے میں اوور آل جو سچویشن ہے، پولیٹیکل سچویشن، ہمارے جو سیاستدان ہیں، ہمارے جرنیل، ہمارے بیوروکریٹس، ہمارے ججز، جو لوگ ہمیں لیڈ کرتے ہیں، وہ کیا سوچ رہے ہیں، ان کے پلینٹس کیا سوچ رہے ہیں، کیا ہونے جا رہا ہے، دنیا میں کیا ہو سکتا ہے، اس پر بات کریں گے. اور اگلا حصہ جو ہوگا پروگرام کا، اس میں آپ کو بتائیں گے کہ 9 اگست سے لے کے 15 اگست تک آپ کا یہ جو ہفتہ ہے یہ کیسا گزرے گا. یہ ایک سیکولر علم ہے، میں یہ وضاحت کر دوں، یہ ڈیوائن علم نہیں ہے، تو اس لیے بس یہ ایک اسپیکولیشن ہے جو ہم کریں گے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑی سائنٹیفک اسپیکولیشن ہوگی. پروفیسر صاحب، جناب صورتحال جو ہے آپ بتا رہے تھے پچھلے 2-3 ہفتوں سے، آپ بتا رہے ہیں پروگرامز میں کہ کوئی بڑا ایک دھوکہ ہونے والا ہے یا بہت ساری چیزوں کو مس ریڈ کریں گے پرائم منسٹر. ابھی بھی پلینٹس کی صورتحال وہی ہے، کچھ بدلی ہے، یا کیا آپ سمجھتے ہیں؟ السلام علیکم ناظرین. صورتحال بالکل وہی ہے، اور یہ صورتحال ابھی 2-3 ہفتے اور رہے گی. خاص طور پر جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں، ان کے 12ویں خانے میں پلینٹ آئے ہوئے ہیں، اور پس پردہ ان کے خلاف بہت کچھ ہو رہا ہے، ان کو نقصان پہنچانے کے لیے. اور دوسرا یہ ہے کہ پس پردہ وہ بھی کوئی نئی پالیسی تیار کر رہے ہیں. خان صاحب، پس پردہ اچھا، اور یہ پالیسی سامنے آئے گی 15 ستمبر کے بعد. تو فی الحال جو ان کے وہ ہیں ایل وشرز، بدخواہ ہیں، وہ بہت زیادہ سرگرم ہیں. ان کو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے عمران صاحب کو. ابھی 8-9 کو، آگے بھی 2-3 ڈیٹیں ہیں، پچھلے ہفتے بھی ہم نے ان کو یہ ڈیٹیں بتائی تھیں. تو یہ صورتحال تو ہمارے وزیر اعظم صاحب کی ہے کہ وہ پس پردہ ہیں خود بھی. نئی پالیسی کو تیار ہو رہی ہے، کسی وقت کھڑاک ہو سکتا ہے نئی پالیسی کا، میرا مطلب، اور نئی چیز سامنے آ سکتی ہے، مسائل کا کوئی نیا حل سامنے آ سکتا ہے، اور نیا سسٹم آ سکتا ہے. نیا سسٹم، یہ بڑی آپ نے امپورٹنٹ بات کہی ہے پروفیسر صاحب، نیا سسٹم آپ کہہ رہے ہیں. تو جب سے یہ پلانٹ چینج آئی ہوئی ہے پچھلے کئی مہینوں سے، تو میں نے 1-2 دفعہ پہلے بھی کہا آپ سے کہ یہ لوگوں کی وجہ سے، لوگوں کی ڈیمانڈ ہو سکتی ہے، مطالبات ہو سکتے ہیں، صورتحال ایسی بن سکتی ہے کہ یہ سوچا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے یوں ہونا چاہیے. اچھا، اس سسٹم میں پروفیسر صاحب عمران خان صاحب کہیں پہ فٹ ہیں؟ اس جس سسٹم کی آپ بات کر رہے ہیں، اس سسٹم میں عمران خان صاحب کہیں پہ فٹ ہیں؟ عمران خان سوچتے ضرور ہیں کہ اس طرح شاید مسائل کا حل نکل آئے. وہ حصہ ہوگا ان کا اگر یہ سسٹم تبدیل ہوتا ہے تو. ظاہر ہے جی، یہ کس طرح ہو سکتا ہے ان کا حصہ نہ اور سسٹم تبدیل ہو جائے. نیچرلی وہ ٹھیک ہو گیا، سمجھ گئی میں آپ کی بات. اچھا، ایک اور سوال ہے جی. نواز صاحب اور شہباز صاحب کے بیچ میں تھوڑی انبن، اور شہباز صاحب جو ہیں وہ اپنی ایک صورتحال بنانے کی کوشش میں ہیں. آپ کا کہنا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کے بھی پس پردہ بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں. کوئی ایسا بھی ہے کہ کوئی شک نہیں کہ عمران صاحب کے جو معمولات ہیں، پالیسی ہے، سوچ ہے، نئے حالات کے مطابق وہ پس پردہ ہیں. وہ کسی کو نہیں پتا وہ کیا سوچ رہے ہیں، کیا پالیسی بنا رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے وہ پالیسی سامنے آئے گی جب یہی پلانٹ ان کے 12ویں خانے کو چھوڑ کر پہلے خانے میں آئیں گے، تو ہر چیز سامنے آ جائے گی. اور یہ سامنے آئیں گے 15 ستمبر کے بعد. شہباز صاحب، آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ شہباز شریف کی جو کوششیں ہیں پچھلے 2 ہفتوں میں نے آپ سے کہا ہوا ہے کہ وہ بھی پس پردہ جا رہے ہیں. وہ جو کچھ ہو رہا ہے، ایز اے اسٹرالوجر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سامنے جھگڑا بنا ہوا ہے، اور یوں ہے اور پھر وہ ہے، اور وہ یوں کہہ رہا ہے
اس نے یوں محسوس کیا ہے، کیونکہ وہ پس پردہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ بڑا سوچ سمجھ کر سارے معاملات کو سامنے رکھنا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے، کیا اس کو ماننا بھی چاہیے. لوگوں نے تو فوراً تبصرے شروع کر دیے ہیں کہ یوں ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، فلاں ہو گیا. لیکن جو پلانٹ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کو سمجھنے کی کوشش کریں. اچھا، اس سے تھوڑا مجھے ایکسپلین کریں کہ ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. سمجھنے کی کوشش وہ ہے یہ کس کے ساتھ؟ کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں ایز اے اسٹرالوجر وہ ویسے نہیں ہے جو وہ کہہ رہے ہیں. وہ کسی خاص پالیسی کے تحت کہہ رہے ہیں یہ سب کچھ، اور وہ پس پردہ بہت کچھ کر رہے ہیں. عمران خان بھی پس پردہ ہیں، شہباز صاحب بھی پس پردہ ہیں. تو نواز شریف صاحب اوپن ہے، سامنے ہے، کچھ نہیں کر رہا ہے. نواز شریف، آپ میری بات جو ہے نا یہ آپ اس کو تفصیل میں بتائیں گے. پچھلے 6 سال سے نواز شریف صاحب کو ان کے قریبی رشتہ دار دھوکہ دے رہے ہیں. کتنے سال سے؟ 6 سال سے. ہاں جی، ابھی 4-5 سال اور دیں گے. یہ تو کہتے ہیں پلانٹ. اب ایک صحافی کے طور پر آپ جو مرضی پروگرام کرتے رہیں، میں نے تو پلانٹ کی بات کرنی ہے. ٹھیک ہو گیا کہ ان کے قریبی رشتہ دار جس میں بھائی بہن ہوتے ہیں، بلڈ ریلیشن شپ، وہ ان کو دھوکہ دے رہے ہیں واضح اگر ان کی یہی تاریخ پیدائش ہے جو ہمیں دی گئی ہے. اچھا، شہباز شریف صاحب کا آپ کو کوئی حصہ نظر آتا ہے جو نیا سسٹم ہے اس میں؟ بہت کچھ ہو رہا ہے ان کے لیے کچھ ہو میں سکتی ہے. وہی کہہ رہا ہوں نا کہ پس پردہ بہت کچھ ہو رہا ہے. تو شہباز شریف کا جو بیانات ہیں ان کو اس طرح نہ لیا جائے، سوچا جائے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. کیوں؟ یہ سب کوئی پس پردہ ہے. ہمارے جو طاقتور لوگ ہیں، ہماری جو فوج ہے، سول کی ہماری عسکری قیادت جو ہے، وہ اس وقت ان کے پلانٹس کیا بتاتے ہیں؟ دباؤ میں ہے، کچھ اتر گیا دباؤ؟ نہیں یا سر، ابھی تک دباؤ میں ہیں، اور یہ دباؤ جو ہے 15-20 اگست کے بعد ختم ہوگا. کمی ہوگی؟ ہاں، کمی آ جائے گی، بہت زیادہ کمی آ جائے گی. بھارت کے ساتھ پلانٹس کیسے لگے ہوئے ہیں؟ جو بھارت کے جو پلانٹ ہیں وہ اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ یہ معاملات اور بگڑنے والے ہیں. تو یہ صورتحال بنی پڑی ہے، اور بھارت نے جس پر سب سے زیادہ اعتماد کیا ہوا ہے، بھارت کے پلانٹ یہ کہتے ہیں کہ جس پر ان کا سب سے بڑا زیادہ اعتماد ہے وہاں سے ہی ان کو دھوکہ ہو رہا ہے. اچھا، امریکہ اور چائنا کے ساتھ کیسے حالات ہیں ہمارے؟ بظاہر جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے وہی ہے. ٹینشن ہے، کھچاؤ تناؤ جاری ہے، بڑھتے ہی جا رہا ہے. چائنا کے ساتھ بھی؟ چائنا کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ بھی؟ جی، اور یہ بڑھے گا. پاکستان کی جو اقتصادی صورتحال ہے، پیسہ جو ہے، ہاں جی، اس اس کے بارے سلسلے میں نے کئی دفعہ آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ پلانٹ اس قسم میں لگے ہوئے ہیں کہ زیرو بم ہے. کبھی بہت اچھے ہو جاتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حل نکل آیا. 2-3 مہینے گزرتے ہیں، جیسے کہ آپ ماشاءاللہ صحافی ہیں، آپ کو واضح ذہن میں آ جائے گا بھی. 2-3 مہینے گزرتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ مالی بحران پیدا ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، فلاں جو ہماری پالیسی ہے وہ فیل ہوتی جا رہی ہے، فلاں یوں ہو رہا ہے. اور پچھلے دنوں سے یہ ہو رہا ہے. ابھی جب آئے گا اگلا مہینہ دسمبر کا، پاکستان کے مالی حالات پھر اچھے ہو جائیں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.